Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. اور آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنے آزادی کے سفر کو، جو منزل میں منزل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور اس سارے سفر میں ہمارے جو رہنما ہیں، تاریخ دان، ملک کے معروف جانے مانے جناب ڈاکٹر عبدالباسط صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. فرمائیے کہ اب ہم پہنچ گئے تھے جہاں پر کہ ہم نے دیکھا کہ خلافت موومنٹ چل رہی ہے اور گاندھی صاحب کا پول کھل گیا ہے، کانگریس کا بھی اصلیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب کیا گزر رہی ہے وہاں پر، صورتحال کیا ہے؟ جی ہم نے خلافت موومنٹ کو دیکھا اور ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک عارضی ہندو مسلم ریچ بوچواں دیکھا ہم نے. قربت ان کی دیکھی، لیکن اس قربت میں پنہاں جو باتیں جس کو آپ نے کہا کہ گاندھی نے کس طرح سے سبوٹیج کیا اس تحریک خلافت کے، اس ہائی جیک کیا. جی نہیں، اور سبوٹیج بھی کر دیا نا. اچانک سے اس کے لیڈرز جو ہیں نا وہ جیل کے اندر ہیں اور اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. تو گویا ہائی جیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سبوٹیج بھی کر دیا اپنی مرضی سے، جو ان سے کنسلٹیشن لیے بغیر، جو بہت آگے تک ان کی جو مزاج تھا اس تک پہنچے. میں نے جیسے ذکر کیا کہ ایون دہلی کی مسجد کے اندر جو ہے نا وہ ہندو لیڈروں کو موقع دیا گیا کہ وہ بھی گفتگو کریں. یہ بہت ریئر ایک فینومینا تھا. پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ ایک تجربہ تحریک ہجرت کا بھی ہوا. ان سارے تجربات کے بعد اب جو منظرنامہ ہے 1924 کے بعد کا منظرنامہ، اس منظرنامے میں یہ ہے کہ جو ہندو ذہنیت ہے وہ کھل کر ایک بار پھر سامنے آ جاتی ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو کوئی رعایت نہ دینے، اور مسلمانوں کو جو اب مستقبل قریب گریجولی آتا جا رہا ہے، کچھ ایسی آثار نظر آ رہے ہیں کہ اب شاید ظاہر ہے کہ واپسی کا سفر ہو سکتا ہے کہ شروع ہو جائے انگریزوں کا. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کا جو آئینی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے. یعنی انگریز اگر یہاں سے جاتا ہے تو اس جانے کے بعد کے لیے کیا صورتحال ہو. تو اس میں مسلم جو ذہن ہے وہ اپنے انداز میں اس کو سوچ رہا ہے، اسے پلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سب کچھ کے باوجود، ہندوؤں کا سب کچھ سامنے آ جانے کے باوجود، مسلمان کشادہ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مسلمان اب بھی یہ کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے ایسا وائبل سا راستہ بن جائے کہ جس میں مسلمانوں کو آئینی سیف گارڈ ملتا رہے اور وہ اپنے علاقوں کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں. تو یہ تقسیم کی بات ابھی اس طرح سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ابھی کھل کے بات سامنے ابھی نہیں آئی. ذہن میں تو ہے وہ، جیسے ہم نے کہا، وہ کنٹینیو کر رہا ہے. مسلم جو الگ قوم کا تصور تو اجاگر ہو رہا ہے، اور وہ تو کسی وقت بھی اس میں کوئی راستے کو بدلنے والی بات نہیں آئی ہے. لیکن جو پالیسیز ہیں ان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک. ہم نے اس ساری رویدات کے دوران تحریک آزادی قدم بقدم میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے شیخ احمد سرہندی سے لے کر سر سید احمد خان، اور سر سید احمد خان سے اب خلافت موومنٹ تک ہم پہنچے. اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ مختلف تجاویز آ رہی ہیں، اور اس میں ایک جو گولڈن چانس تھا کانگریس کے لیے، گولڈن چانس تھا ہندوؤں کے لیے کہ مسلمان اپنا جو بنیادی مطالبہ تھا، یعنی سیپریٹ الیکٹریٹ، اس سے بھی ایک قدم پیچھے آئے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اور میں ذکر کر رہا ہوں 1927 کی مسلم دہلی پروپوزلز پر، جیسے مسلم تجاویز دہلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں مسلمانوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کے صوبے دو اور بن جائیں، اور وہ بڑا لاجیکل تھا کہ سندھ کو بامبے سے الگ کر دیا جائے. ویسے بھی اس کو ویسے پہلے اٹیچ کیا گیا تھا، فاصلہ تو اس میں کافی تھا. اور بلوچستان کے اندر، اور اس وقت کا جو NWFP آج جسے ہم KP کہتے ہیں، اس وقت کے NWFP میں جیسے باقی صوبوں میں ریفارمز کی گئی ہیں، اصلاحات کی گئی ہیں، یہیں انہیں پروونس کا سٹیٹس دیا گیا جائے. وہ تھے تو صحیح، لیکن وہ ایک چھوٹے پروونسز تھے. آج کے زمانے میں میں ناظرین کو یہ سمجھانے کے لیے عرض کروں تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ آج کل جیسے ہمارے پاس ایک صوبہ GB بھی ہے، اور لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب اچانک سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں 4 صوبے.
چونکہ ابھی وہ فل فلیج جس طرح سے صوبوں کا بجٹ اور صوبوں کا اختیار اور وہ سب کچھ یا زبان پہ رواں نہیں ہے ہاں رواں نہیں ہے نہیں وہ اس کے جیسے یوں تو کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے لیکن اس کی ایک الگ سے حیثیت ہے اس کا ظاہر ہے اس کو ہم اسٹیٹ کا تصور دیتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہو کہ اسی طرح سے فل فلیج بجٹری اور اپروول اور اس کی اسمبلیز اور وہ سارا کچھ فل فلیج ہو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت صوبہ کہا تو جا رہا تھا لیکن اس میں اندر ریفارمز نہیں تھی. ٹھیک. ان ریفارمز کے لیے کوشش کر رہے تھے مسلمان اور انہوں نے اس جو دہلی مسلم پروپوزل ہے اس میں ذکر کیا. لیکن اس میں ایک اہم آفر جس کی طرف میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو کیپچر نہیں کر سکے ہندو مینٹلٹی. آج کے جو ان کے تاریخ دان لکھ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بات کو ہم مان لیتے تو شاید تقسیم کی طرف نہ جاتے. ٹھیک ہے. وہ کیا تھا؟ مسلمانوں نے کہا کہ جو ہمارے صوبے ہیں آلریڈی وہ تو ہیں وہاں پر بھی ہمیں جو آبادی کے مطابق دیا جائے ریپرزنٹیشن, جیسے بنگال ہے, جیسے پنجاب ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو 1909 میں مان لیا گیا تھا سیپریٹ الیکٹریٹ اور مسلمانوں کو انہوں نے کہا جی ہم سیپریٹ الیکٹریٹ کی بجائے مخلوط انتخابات جیسے ہوتے ہیں اسی کو ہم مان لیتے ہیں. لیکن جو اپنے آپ کو بہت کائیاں سمجھتے تھے, بہت شارپ اینڈ شریوٹ سمجھتے تھے, وہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر کی طرف سے اب اس وقت قائد اعظم ظاہر لیڈ کر رہے ہیں یہ پروپوزل کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کو بھی ہم اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اگر آپ باقی ہمیں سیف گارڈز دے دیں, ہماری نمائندگی محفوظ ہو. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے ہمارے نوجوانوں, آج کی نسل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو دنیا میں پورٹرے کیا جاتا ہے کہ مسلمان تو ہمیشہ سے بڑے اگریسو رہے ہیں, مسلمان کا مطلب تو یہ کہ وہ تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے, جو ویسٹ نے کیا ہوا ہے اس کو پورٹرے, اور جیسے ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت وہ بھی ویسٹ کے ساتھ اس معاملے میں مل جاتا ہے. لیکن اصل حقائق کیا ہیں؟ اصل حقائق ہیں کہ مسلمان تو کمپرومائز پر تیار ہیں, مسلمان تو برداشت کرنے پر تیار ہیں. لیکن جب کوئی بالکل برداشت کرنے پر تیار نہ ہو تو پھر گریجولی وہ راستہ جیسے پانی اپنا راستہ بناتا ہے اسی طرح سے جو تحریکیں ہیں وہ اپنا راستہ پھر خود بنا لیتی ہیں, پھر جو رکاوٹیں ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جایا کرتی ہیں. تو ہوا کیا جب یہ پروپوزل دیا؟ یہ پروپوزل دی گئی, اس پر کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. آل پارٹیز کانفرنسز بلائی گئیں. اب انگریز بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ کسی کمپرومائز پر آ جائیں, کیونکہ اس کو بھی تو ایک سافٹ ایگزٹ کا نظر آ رہا ہے نا معاملہ. ظاہر ہے اب دوسری جنگ عظیم کا دور آنے والا ہے اور اس سارے معاملات میں وہ پہلے جنگ عظیم کے اثرات اور یہ ساری چیزیں. ہوا یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس بنی کہ اس میں یہ سارے جو ہندوستان کے اس وقت کے لیڈر نے 70 جو انجمنیں اور پارٹیاں ان کو بلا لیا گیا, لیکن مین ان میں کون تھے؟ مسلم لیگ اور کانگریس. لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. پھر ایک اس کی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کی جو بنت ہے اسی کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں اس کمیٹی کے سربراہ موتی لال نہرو ہیں اور اس کے سیکرٹری جواہر لال نہرو ہیں. اچھا. اس لیے اس کی جو کانگریس کی ہی گویا مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ آف شوٹ وہ بنائی جاتی ہے, اور اس کا جو سامنے آتا ہے وہ نہرو رپورٹ کی شکل میں 1928 میں آتا ہے, اور وہ مسلمانوں کے گویا سارے مطالبات کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اور وہ جو مائٹ از رائٹ اور جس کی اکثریت اس کی لاٹھی اور اس کی بھینس والی صورتحال سامنے آ جاتی ہے, اور وہ تجاویز دہلی والی جو پروپوزلز ہیں ان کو وہ یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ وہ موقع ہے جب مسلمان بالکل واضح طور پر اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ اب گزارا نہیں ہے, مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ کسی بھی درمیان کے راستے پر نہیں ہے. اور ابھی آپ ذرا یہ دیکھیے اور ناظرین بھی اس بات کو محسوس کریں کہ ابھی تو انگریز موجود ہے نا, انگریز موجود ہے, حکومت کانگریس کی نہیں ہے, اس کے باوجود کانگریس کے جو مزاج ہیں وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں. تو اس 1928 کی نہرو رپورٹ کی ہندو مینٹالٹی کے واشگاف ہو جانے, بہت واضح ہو جانے, بیان ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1929 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح اپنے مشہور 14 نکات پیش کرتے ہیں, اور وہ گویا مسلمانوں کے اگین منشور ہے, ہاں منشور ہے, اور اس میں مسلمانوں کی جو آئینی ان کے سیف گارڈز ہیں
اس کو بہت بین طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. وہ جو تجاویز دہلی میں ساری چیزیں تھیں وہ تو ہیں ہی, یہ جو الگ سے صوبوں کے مطالبہ اور بلوچستان اور اس کے علاوہ, اور اب مسلمان پھر اپنے جو جداگانہ حیثیت ہے اس کی طرف پلٹ کر آ جاتے ہیں, اور یہ سارے معاملات جو ہیں نا ہمیں پھر منتج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب مسلمان کس طرح سے سوچ رہے ہیں. یہ بتدریج ہے سارا معاملہ. جی اچھا, مجھے یہاں پہ ایک چیز بتائیے گا, جب ہم مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں اب اتنا کچھ, یہ ایک ڈیولپمنٹس ہیں مسلسل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں, آپ کانفرنسز کر رہے ہیں, آپ 14 نکات پیش کر رہے ہیں, آپ مختلف یہ تمام چیزیں جو ہیں تجاویز آ رہی ہیں, نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, تو یہ جو آفس ہولڈرز کون تھے مسلم لیگ کی جس ہم بات کرتے ہیں, لیڈرشپ انڈر جسے کہتے ہیں لیڈرشپ آف قائد اعظم, کون لوگ تھے جو بیٹھ کر سر جوڑ کے ان تمام چیزوں کے اوپر مشترکہ کوئی فیصلہ کرتے تھے کوئی, اور اس فیصلے کے مطابق پھر عمل کیا جاتا تھا؟ دیکھیے مسلم لیگ کے لیڈر تو اب مسلمہ لیڈر جو ہے نا وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, اور اس سارے طویل عرصے میں یہ جس پیریڈ کی اب ہم بات کر رہے ہیں تو مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل لیاقت علی خان جو اس کی ساری اجلاسوں کی خط و کتابت اور جو اس کے منٹس ہیں اور جو اس کی کاروائیاں ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ قریبی ان کے رفیق کار بھی ہیں, پھر اس وقت تک مسلمان جو ہے نا وہ نہ صرف لیاقت علی خان, چودھری خلیق الزمان ہمیں نظر آ رہے ہیں, اسی طرح سے بنگال کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں مولوی عبدالحق اور یہ لوگ, جی ان لوگوں کے حوالے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مولوی تمیز الدین, مولوی عبدالحق کا تو اردو کے حوالے سے ہے, مولوی تمیز الدین وہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں, سہروردی ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور یہ سارے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایوب کھوڑو نظر آتے ہیں اس علاقے سے, سندھ کے علاقے سے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اتنی چیزیں حقائق جو ہیں بتدریج واضح ہونے کے باوجود جو بہت سارے مولانا ابوالکلام آزاد اور بہت سارے اور لوگ جو اس بات پہ قائم رہے کہ نہیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہندوؤں کا ایک نقطہ نظر تھا اسی کی حمایت کرتے رہے, اس کی آپ کے خیال میں اب آپ تاریخ دان کی نظر سے جب دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا اس کا پس منظر ہے؟ جی دیکھیے اصل میں اب ہم چونکہ پلوں کے نیچے اور اوپر سے کافی سارا تاریخ کا پانی جو ہے نا وہ گزر چکا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں یقیناً یہ جو ابوالکلام آزاد ہیں اور جمعیت علماء ہند اس زمانے میں جو ہوا کرتی تھی اس کے ریپرزنٹیٹیو جو موجود ہیں, یہ سارے لوگ تحریک آزادی کا تو حصہ ہیں, آزادی تو سبھی ڈیمانڈ کر رہے تھے. ان کا تصور یہ ہے, مولانا حسین احمد مدنی کا نام آتا ہے اس حوالے سے, علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں بھی ذکر کیا. دیکھیے یہ جو گریجولی ڈیولپ ہو رہا ہے نا سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کا, یہ ایک سیکوینس آ رہا ہے کہ ہماری الگ شناخت ہے, ہم دو قومی نظریے کے فالوورز ہیں, سیپریٹ مسلم نیشنلزم کی بات کرنے والے لوگ, جبکہ باقی جن کا آپ نے ذکر کیا جیسے بہت بڑی شخصیت ہیں مولانا ابوالکلام آزاد, لیکن وہ لوگ کمپوزٹ جو نیشنلزم ہے, مخلوط نیشنلزم یا ہندوستانی نیشنلزم کے قائل تھے, اور وہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ جیسے کانگریس والے سوچتے تھے, لیکن ان کا خیال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح ثابت تاریخ کی روشنی میں نہیں ہوا. لیکن اس وقت بھی تو نظر آ رہا ہے اب اگر جو لوگ وہاں پر بھی جب آپ کہتے ہیں سائیڈ لیتے ہیں, جن لوگوں نے اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ جو بات کر رہی ہے وہ حق پر ہے, اور جب اتنے مسلمانوں کی سپورٹ تھی اسی بات کی وجہ سے تھی نا, کیونکہ وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ بتدریج تمام جو بھی مصالحت کی, مفاہمت کی, جو بھی درمیان کے راستے کی یا مسلمانوں کی جسے کہنا چاہیے نمائندگی کی بات ہے, اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے, اس پہ ہمیشہ قدغن لگائی جاتی. تو پھر اس کے باوجود یہ جو اتحاد کی بات ہے یہ کس بیس پہ تھی کہ اتحاد؟ وہ اصل میں وہ ان کی بنیاد یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ اگر جو مسلم لیگ کی ڈیمانڈ ہے اور جو کہ میجورٹی اس وقت کے مسلمانوں کی بھی ڈیمانڈ ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان چونکہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور سارے مسلمان شاید پاکستان کا حصہ نہ بن سکیں, وہ شاید ایک بڑے پرسپیکٹیو میں یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہندوستان میں رہ جائیں گے مسلمان, ان کے لیے پھر کوئی گنجائش, کوئی کشن موجود رہ جائے. پاکستان تو بننے جا رہا تھا اور پاکستان نے بننا تھا اور پاکستان بن بھی گیا, لیکن وہ ایک سوچ بہرحال کانگریس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ان کی رہی, اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ آگے چل کر کیا ہوا. ٹھیک ہے
کانگریس کا صدر بھی بنا دیا گیا کچھ عرصے کے لیے ابوالکلام آزاد صاحب کو، لیکن انہوں نے جو وہاں پر کوششیں کی، وہاں تعلیمی اصلاحات لانے کی اور باقی چیزوں کی، وہ ہمیں اس کے بعد اس کے اثرات نظر نہیں آئے نا، وہ ایک بالکل بابری ہندو مسجد کے مینٹلی انہدام ڈومینیٹ تک کر آ دی۔ جائیں، لیکن آج بھی جمعیت علماء ہند جو ہے ہمیں وہاں پر زیادہ ہندوستان نیشنلزم کی ہندوستان بات کے کرتی ساتھ، ہوئی اور دکھائی دیکھیں دیتی ان کا سروائیول بھی اسی طرح ہے نا، ہاں۔ وہ وہاں رہتے ہوئے جتنا سیف گارڈ مسلمانوں کو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے سیکونس میں 27، 28 اور 29 کی بات ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ایک وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جس کو ہم خطبہ الہ آباد کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل سے ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے قائد اعظم کے 14 نکات جو ہیں، اگر ان کا کوئی بھی مطالعہ کرے تو وہ ایک بڑے جسے کہنا چاہیے فری اینڈ ان بائس اور ایک بڑے بیلنسڈ قسم کی جو ہے، وہ کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ ان کے رد کرنے کی یا ان کے اوپر نہ کان دھرنے کی جو ہے وہ کیا ایک صورتحال تھی، ان کو کیسے لیا گیا تھا؟ ان 14 نکات پہ کیا رد عمل آیا تھا؟ 14 نکات تو اصل میں خود ایک مسلمانوں کے رپورٹ لیے تھا، نہرو رپورٹ کا کے مقابلے میں اس کا رد تھا، اور اس کو مسلمانوں نے تو جو اس وقت کے ہندوستان بر صغیر جو انڈیا جسے ہم کہتے ہیں سب کانٹیننٹ، اس کے اندر تو مسلمان اور واضح ہوتے چلے گئے نا، ان کا ذہن واضح ہوتا چلا گیا کہ اب ہمارے جو جائز مطالبات ہیں، جو مبنی بر لاجک مطالبات ہیں، ان کو پیش کرنے والا ایک ہی لیڈر ہے، اور وہ لیڈر کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ باقی تو ان کے رفقائے کار ہیں، اور ایک اہم بات یہ کہ یہ لوگوں کے ذہن کو واضح کرتا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کا ذہن تو واضح ہو چکا نا، بار بار واضح ہوا، اور پھر آگے چل کر مزید ایسی صورتحال بنی جس کی طرف ہم آتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ علامہ محمد اقبال، یہ جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا اس کی صدارت کر رہے تھے علامہ محمد اقبال، اور یہ ان کا اصل میں صدارتی خطبہ ہے۔ اس خطبے میں وہ گویا بالکل ایک بلو پرنٹ پیش کر دیتے ہیں اس بات کا کہ آگے مسلمانوں کی منزل کیا ہے۔ وہ مسلم جو قومیت ہے، مسلمانوں کی الگ شناخت ہے، اس کو بہت واضح طور پر اس خطبے کے اندر بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہندو اور مسلم بالکل الگ ہیں۔ یہ کتنے ہزار سال سے اکٹھے رہنے کے باوجود ایک کا جو ہیرو ہے وہ دوسرے کا ویلن ہے۔ یہ نہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ کے جو تعلقات ہیں وہ قائم کرتے ہیں، اور اس سب کے یہ اکٹھے اب رہ نہیں سکتے۔ اور یہی قائد اعظم کا بھی، یہ قائد اعظم نے پھر اسی کو لے کر آگے بڑھے ہیں نا، جو ہم آگے کی تاریخ دیکھتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے علامہ اقبال کے ہی الفاظ ہی وہ بول رہے ہیں، وہ چونکہ اتنے کنونس ہو چکے تھے اس پر۔ اس ساری صورتحال میں وہ یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی جو ریاستیں ہیں وہ الگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مسلم اکثریتی والے مسلم علاقوں میں اکثریتی ایک علاقوں میں ریاست کا قیام الگ ریاست کا اس وقت وہ ریاست اور ریاستیں کا قیام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ جو خطبہ الہ آباد ہے، الہ آباد جگہ کا نام ہے، الہ آبادی ہم دیکھتے ہیں مختلفوں کے وہاں پر، اس لیے اس کو خطبہ الہ آباد کا نام دیا گیا ہے۔ اور اب ہندوستان کا مسلمان علامہ محمد اقبال کے تصورات اور قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اب ہمیں مفاہمت نہیں کرنی، اب ہم نے اپنا راستہ خود اختیار کرنا ہے۔ اب 1 پوائنٹ ایجنڈا سامنے اس کی طرف ہم آگے بڑھنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان تو واضح ہو رہے ہیں اور سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس سارے میں اب انگریز ایک جیسے اس کی گریجولی ریفارمز آ رہی ہیں، ایکٹ آ رہے ہیں 1909، پھر 1919، اب 1935 کا ایکٹ آ جاتا ہے، 1935 کا جو ایکٹ ہے، اس ایکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک فارمولا طے کر رہے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں اس ایکٹ کے، ایک اس کا حصہ صوبوں سے متعلق ہے اور ایک وفاق سے متعلق ہے۔ جو وہ ایکٹ آ جاتا ہے اس کے وفاق سے متعلق جو حصے تھے اس کو نہ کانگریس ماننے پر تیار تھی نہ مسلم لیگ ماننے پر تیار تھی، جبکہ صوبوں میں کسی حد تک صوبائی خود مختاری کے ساتھ حکومتوں پر
جو فارمولا اس میں بیان کیا گیا تھا اس کو مان لیتے ہیں کہ جو جہاں پر حکومت بنائے گا اس کی اکثریت کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، جہاں اکثریت ہوگی مسلمانوں کی وہاں مسلمان حکومت بنائیں گے اور وہ وہاں یہ 1935 کے جو ایکٹ ہے اس کے تحت اس پر بھی پھر نیگوسیشن، جیسے میں نے آپ کو اس کا جسٹ بتا دیا. تو پھر 1937 کے انتخابات ہوتے ہیں صوبائی. جی صوبائی انتخابات ہوتے ہیں. یہ اصل میں چشم کشا ہوتے ہیں کیونکہ قتل و غارت گری ہوتی ہے. ہاں، قتل و غارت گری کے علاوہ یہ صورتحال ہے کہ کانگریس کا بالکل واضح چہرہ اور گھناؤنا چہرہ اور خوفناک اور خطرناک ان کے جو پلانز تھے وہ سامنے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب وہ 11 میں سے 7 صوبوں میں حکومتیں بنا لیتی ہے کانگریس، اور مسلم لیگ کوئی 37 کے الیکشنز میں کوئی بہت اچھی اس کی پرفارمنس نہیں دے پاتی ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنز، لیکن مسلم لیگ کی منزل آسان ہوتی چلی جا رہی ہے. بظاہر یہ تو جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ جو باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حالات سخت ہو جاتے ہیں. 37 کی جب وزارتیں بنتی ہیں اور اس میں سے 7 صوبوں کے اندر جب کانگریس آ جاتی ہے، اس کی حکومتیں بن جاتی ہیں، تو وہ اب بالکل ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں. وہ اب اس بات کو جو ساری وہ کہانیاں کرتے رہے کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس ہے، یہ تو ہندوستان کے سب لوگوں کو خیال رکھ رہی ہے، سب کی پارٹی ہے، اور دیکھو اس میں مسلمان بھی موجود ہیں، اس میں ہندو بھی موجود ہیں. لیکن جو ہی اختیار ملتا ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب کرسی پر انسان بیٹھتا ہے تو طاقت ملنے سے لوگ بدل نہیں جاتے، پہچانے جاتے ہیں. حضرت علی لوگ تو کہتے ہیں جو بدل گیا، بدلتا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو انر سیلف ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. جب انسان کو واسطہ پڑتا ہے تبھی تو پتہ چلتا ہے. دور دور سے تو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ جو سہانے سے خواب دکھا رہی ہے کانگریس، وہ اصل اس کی حقیقت کیا. میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پر ایک ظلم اور بربریت کی ایک جو ہے نا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ان کو جو دھچکے لگ رہے ہیں، ان دھچکوں کو اگر ہم 2 سمبولک چیزوں کی روشنی میں دیکھیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ کانگریس نے ابھی انگریز کی حکومت موجود ہے، یعنی یونین جیک ہندوستان پر ابھی لہرا رہا ہے. اس کے باوجود کانگریس نے کیا کیا کہ جن جن صوبوں میں ان کی حکومت آئی وہاں انہوں نے ترنگے جھنڈے لہرانا شروع کر دیے. اسکولوں پر، سرکاری عمارتوں پر بندے ماترم شروع ہو گیا، بندے ماترم شروع کر دیا گیا، جو بالکل مسلمانوں کے خلاف اور ہندو جو مذہب ہے اس کے حوالے سے تھا. اس کے علاوہ ایک اور بات دیکھیں، مسلمان مواحد ہیں، مسلمان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جبین نیاز جھکاتے ہیں تو صرف رب ذوالجلال کے سامنے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہر سرکاری اسکول کے اندر، سرکاری عمارتوں کے اندر گاندھی کا ایک مجسمہ یا گاندھی کی تصویر آویزاں کر دی، اور ہر بچے کو اسکول میں آتے ہوئے اس کو پرنام کرنا ہوتا تھا، اس کے آگے جھکنا ہوتا تھا، ماتھا ٹیکنا جسے کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم انگریز یہاں سے چلا جاتا ہے، ہندوستان کو آزادی ملتی ہے، اور وہ اگر کسی طرح متحدہ ہندوستان کی شکل میں جاتا ہے، تو یہ تو ابھی ان کو ذرا سا اختیار ملا ہے، اور اس پارشل اختیار میں انہوں نے اتنا کچھ شروع کر دیا ہے. اس کے لیے پھر قائد اعظم اس کو انکوائر کرتے ہیں، مسلم لیگ انکوائری کراتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ڈیسائیسو مومنٹ تھا، قائد اعظم کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس سے پہلے تک قائد اعظم پھر بھی مصالحت کی طرف یا متحدہ، جیسے ابھی ہم نے تجاویز دہلی تک کی بات کی، وہ گریجولی ہوتا جا رہا ہے. تو اب یہ جب کانگریس یہ مطالبہ کرتی ہے کہ انگریز کو کہ کوئٹ انڈیا، کہ ہندوستان چھوڑ دو، تو مسلم لیگ کیا نعرہ لگاتی ہے؟ ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ، کہ اس کو تقسیم کرو اور جاؤ. اور یہ وہ لمحہ ہے جس میں ہمیں پاکستان کی ایک مہم سی صورت گری نظر آتی ہے. اور یہ تجربات کی روشنی میں، یہ ہر طرح کے مفاہمت کو کہ جو طریقے ہیں اختیار کرنے کے باوجود، ہم آگے بڑھتے بڑھتے اب اس جگہ پر پہنچے کہ منزل کا تعین ہونے جا رہا ہے. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا ٹو سروائیو. اچھا، تھینک یو ویری مچ سر.
لیکن آفرین ان لوگوں پہ ہے جو یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھی متحدہ ہندوستان کی جو ہے وہ بات کرتے رہے، کیونکہ کوئی بھی ذی شعور شاید اگر ان تمام چیزوں کو، ایونٹس کو جس کو کہ آپ بیان فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اس میں سے گزر رہا ہوتا. اور جبکہ میں تو یہ بھی جانتی ہوں ہندو پانی، مسلم پانی اور بہت ساری اس طرح کی تقسیم، ملازمتیں نہ ملنا مسلمانوں کو، جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا کہ مسلمانوں کو بالکل جن علاقوں میں کانگریس کی حکومت آ گئی تھی وہاں پہ ان کا وجود تشخص تک مٹانے کی، کئی جگہوں پہ قتل اور اس طرح کے فسادات بھی سارے واقعات ہوئے، بہت سارے واقعات. تو پھر اس کے باوجود جو لوگ اس بات پہ مصر رہے کہ جی متحدہ ہی رہنا چاہیے، تو آفرین ان کی پھر سوچ پر ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے. جو آج بھی بہت سارے لوگ اسی ایک چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی یہ تو صرف ایک لائن ہے جو کھینچ دی گئی، اصل میں تو جو ہے یہ ایک ہی ہیں ہم. آپ کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ایک لائن ہے، یہ لائن وہ سرحد ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام کے ساتھ، کہ یہ وہ فرق ہے جو ایک کلمے کے ساتھ دو انسان جو کہ رشتے میں بھی ایک ہوں فرق ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ان کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے. سو یہ وہی تقسیم ہے. تھینک یو ویری مچ ایلیبریٹ کرنے کے لیے چیزوں کو. اور بریک یہاں پر ہم لیں گے اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.